अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाउस वाइफ्स के लिए मोटिवेटिंग भी है और उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको अपनाकर आप भी खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन बना सकती हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर लेडीज़ को ही इमोशनल समझा जाता है और ये कहा जाता है कि वुमेन आर इमोशनल बीइंग्स एंड मेन आर लॉजिकल बीइंग्स। औरतों के अंदर एहसासात, जज्बात, महसूसात ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही इमोशनल होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट व्हेन यू बिकम इमोशनल फूल दिस बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि अपनी इन्हीं इमोशंस की वजह से हम खुद को मेंटली वीक भी कर लेते हैं और अब इस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की। और ऑफ कोर्स अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको खुद ही अपनी ज़ात के ऊपर काम करना है, कोई और ये नहीं कर सकता। और खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो नंबर 1 पे चीज आती है वो है डोंट लिव इन पास्ट। देखिए, माजी में बहुत सारी ऐसी बातें हम सबके साथ ही ऑलमोस्ट हो चुकी होती हैं जिनको अब सोचकर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता। कुछ फेलियर्स होते हैं या कुछ नेगेटिव किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे प्रेजेंट को कंफर्टेबल, काम और इंजॉयबल नहीं रहने देते, और इन्हीं पुरानी बातों और नेगेटिविटी की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाना चाहती हैं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ें, पुरानी बातों को भूलें, तभी तो आप नए एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में ऐड कर पाएंगी जब आप पिछली सोचों और पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और फेलियर्स को भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड हैबिट टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन इज डोंट पुल अदर्स डाउन। दूसरों को, अपनी सराउंडिंग के लोगों को लेट डाउन करना उन लोगों की आदत होती है जो खुद इनसिक्योर होते हैं। दूसरों को वही लोग नाखुश करते हैं जो असल में खुद अनहैप्पी रहते हैं। लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, चेयर अप करने की कोशिश करें। जो आपके पास है वही तो आप आगे शेयर करेंगे ना और स्प्रेड करेंगे। जिसके पास नेगेटिविटी है वो लोगों के साथ नेगेटिविटी को ही शेयर करेगा, और जो लोग पॉजिटिव हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो ऐसी बातों को ही लोगों के साथ शेयर करेंगे और अच्छी बातें स्प्रेड करेंगे। और किसी को लेट डाउन करके वही लोग खुश होते हैं जो खुद मेंटली वीक होते हैं। तो लोगों के साथ पॉजिटिव और प्योर रहने की कोशिश करें। जो आप अंदर से उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं वही बाहर भी रखें। डिप्लोमेसी ना करें और डबल स्टैंडर्ड को बिल्कुल अवॉइड करें। जब भी आप दूसरों के लिए अंदर से प्योर होंगे ना, तभी आप मेंटली सेटिस्फाइड भी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे। नेक्स्ट हैबिट इज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट होना कोई नई बात नहीं रही, हर लड़की ही इंडिपेंडेंट होना चाहती है। इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती या मैच्योरिटी मैटर नहीं करती। आप जिस एज में भी चाहें आज खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। स्पेशली इस डिजिटल एरा में तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप काम कर सकती हैं और घर पे रहकर खुद को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। लेकिन कई खवातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने सारी जिंदगी खुद को डिपेंडेंट ही रखा होता है। लाइक जैसे हमारी मदर्स हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली को, अपने बच्चों को हमेशा खुद पर डिपेंडेंट रखा होता है। लाइक कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर की सफाई, खाना बनाना, बीमार को देखना, और अगर खुद भी बीमार हों तो वो फिर भी बीमारी में भी ना कोई काम करती ही रहती हैं। हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, घर के सारे काम करने के बावजूद, सुबह से रात हम काम करते रहते हैं और उसके बाद भी हम इंडिपेंडेंट नहीं होते और हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए परमिशन लेनी होती है। बट इन अदर केस इंडिपेंडेंसी आपको काफ़ी हद तक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देती है और आपको ना अंदर से एक फील आती है कि आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन। आप छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो चाहे आप खरीद सकते हैं, जैसे चाहे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो भी रही होती है, लेकिन जो अपनी अर्निंग, अपनी स्ट्रगल से जो अर्निंग आपकी होती है ना, उससे जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा एक पैशन डेवलप होता है और आप ना खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। नेक्स्ट हैबिट ऑफ एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन इज कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जैसी भी हैं और जो भी हैं, आपके अंदर जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उन सब के साथ आपने खुद को एक्सेप्ट किया है। अगर आप ये सोचती हैं ना कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ या जिस जगह पर हूँ मैं इससे बेहतर डिज़र्व करती थी, ऐसी सोच आपको सिर्फ मायूसी और अपनी लाइफ को एंजॉय करने से दूर करती है। ये सब कुछ करने से ना आप सिर्फ अपने साथ एक ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं। आपकी लाइफ में जब भी कुछ बुरा या आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता तो आप उसका रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहरा देते हैं।
اور جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کا کوئی ایم یا کوئی گول ہی سیٹ نہیں کیا ہوتا، بس ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی اور ہماری لائف کو بیوٹیفل اور آسائشوں اور سہولتوں فیسلٹیز سے بھر دے اور ہمیں کمفرٹیبل بنائے۔ یعنی آپ اپنی لائف کا چارج خود نہیں لیں گے تو کیسے اپنی منزل کو حاصل کر پائیں گے؟ کوئی کب تک آپ کی زندگی کو سہولتوں اور آسائشوں سے بھرتا رہے گا؟ تو ایموشنلی سٹرونگ ہونے کے لیے آپ کا اپنا کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور کانفیڈنس آتا ہے کہیں جانے میں اور کسی سے بات کرنے میں آپ کو ذرا ڈر نہ لگے۔ کوئی بھی اتنا زیادہ ہیلپنگ نہیں ہوتا، کوئی ہیلپ نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا خود شروع کریں۔ فیلیئرز آتے ہیں، بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ کسی پرٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے ظاہر ہے آزمائشیں اور جو فیلیئرز ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے اوپر آتے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی ناکامی کے ڈر سے کوئی قدم نہ اٹھانا، کوئی کسی چیز کو اچیو کرنے کے ڈیزائر ذہن میں نہ رکھنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ نیکسٹ ہیبٹ ٹو میک یو ایموشنلی اسٹرانگ از ٹریول۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو اکیلے ٹریول کر لیتے ہوں گے، لیکن کئی خواتین ایسی ہیں جو بالکل بھی اکیلے ٹریول نہیں کرتی، ایون سٹی کے اندر بھی وہ ٹریول کرنے سے بہت ڈر رہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، چاہے وہ ان کا چھوٹا بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، ابو ہو یا گھر کا کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا ایون ان کی سسٹر ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ساتھ ہو تو وہ ٹریول کر سکتی ہیں، ادروائز وہ ٹریول کر ہی نہیں سکتی۔ اور انڈیپینڈنٹ ہوں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر کوشش کریں۔ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ انڈیپینڈنٹلی ایک دفعہ سفر کریں گی نا تو آہستہ آہستہ آپ کا ڈر ختم ہوگا۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، ٹرائی تو کر کے دیکھیں۔ جب آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کیسے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں میں ٹریول کر سکتی ہوں اکیلے؟ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ٹریولز کے لیے اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا اور کسی اور کا سہارا ڈھونڈتے رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے اندر ایٹ لیسٹ اتنا کانفیڈنس لے کر آئیں کہ ہاں میں اپنی ڈیزائر ڈیسٹینیشن پہ خود پہنچ سکتی ہوں۔ جب آپ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں نا تو آپ کے اپنے ایموشنز ڈسٹروائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مینٹلی خود کو اسٹرانگ فیل نہیں کرتے۔ اب اگلا تو ظاہر ہے اپنے ٹائم، اپنے اسکیجول کے اکارڈنگ ہی آپ کو لے کر کہیں بھی جائے گا نا، جہاں بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے آپ اپنے اکارڈنگ تو اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے خود کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا کانفیڈنٹ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اکیلے موو کر سکتے ہوں۔ کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہسبینڈز اجازت ہی نہیں دیتے سرے سے، یا پھر ان کی فیملی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہوتی، وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں اور آپ کے اندر ہی ڈر خوف ہے تو اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک دو دفعہ ٹریول کریں، آپ خود ہی اس کے عادی ہو جائیں گے اور خود کو آپ اسٹرانگ بنا سکیں گی۔ ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ آف این ایموشنلی اسٹرانگ وومن از ریکگنائز یور ویکنیس۔ جو ایموشنلی اسٹرانگ وومن ہوتی ہیں نا ان کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہوتا ہے۔ پرفیکشن ایک متھ ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنی کمزوری کو جانتی ہے اور وہ اپنے آپ کو وکٹم نہیں بننے دیتی، وہ ٹرائی کرتی رہتی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤں، اور نہ ہی ایسی عورت اپنی ویکنیس لوگوں کو بتاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اپنی ویکنیسز، اپنے ویک پوائنٹس بتائے گی، اپنی شارٹ کمنگز بتائے گی تو لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اسے کمزور بھی کہیں گے، اور ساتھ ساتھ جب بھی انہیں موقع ملے نا وہ اسے مذاق کا نشانہ بھی ضرور بنائیں گے اور ٹونٹ کریں گے۔ تو ایسے ویمن اپنی کمیوں کو اپنے اندر ہی رکھتی ہیں، لوگوں کو شو کر کر کے نہیں دکھاتی، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم مینٹالٹی میں نہ رکھیں اور آگے بڑھتی رہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ فائدہ نہیں ہے نا لوگوں کو اپنی کمیاں بتانے کا کہ اس کی یہ کمزوری ہے، تو لوگ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نا اس کمزوری کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کے سامنے وکٹم بننے کی؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی جو چھوٹی موٹی آپ کے دل کی اندر باتیں ہیں نا ان کو اندر ہی رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جا کر اپنی کمیاں نہ بتائیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کو لیٹ ڈاؤن ہی کریں گے انسٹیڈ آف لفٹنگ یو اپ۔ نیکسٹ پوائنٹ از ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسیسٹی اینڈ ٹاکسک پیپل۔ جب بھی کوئی آپ کی پرسنل لائف یا آپ کے پیس آف مائنڈ کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی تھاٹس میچ نہیں کرتی یا آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہو۔ یہ سب چیزیں ویسے تو نیچرل ہیں، لیکن بحث کرنا بالکل بھی کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے، اور اپنے آپ کو اگلے کے سامنے ڈی ویلو کرنا اور ڈی گریڈ کرنے والی بات ہے۔
تو آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہو، آپ کا مائنڈ میچ نہیں کر رہا ہوتا، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کاموں میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں، کرٹیسزم ڈھونڈتے ہیں، آپ کی شارٹ کمنگز کو ڈھونڈتے ہیں، ایک قسم کا ٹونٹنگ بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، اور آپ کے کاموں میں ان نیسیسری انٹرفیرنس کو کرنے میں ان کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے، اور ان چیزوں کو کرنے سے نا آپ ایموشنلی ہیپی بھی رہیں گے اور اسٹرانگ بھی رہیں گے۔ Now last but not the least is live a healthy life. ایک ایموشنلی اسٹرانگ وومن اندر اور باہر سے خود کا خیال رکھتی ہے اور خود کو پریزنٹیبل بنانے کی بھی پوری کوشش کرتی ہے۔ ہیلدی لائف سٹائل میں آپ کی ہیلدی ڈائٹ آ جاتی ہے، آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، آپ کا تھوڑا سا واک کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں گے نا تو آپ خود کو ایموشنلی اسٹرانگ فیل کریں گے، نو ڈاؤٹ۔ دیکھنے میں تو یہ ساری بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور منی سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کی لائف میں گریجولی چینج آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ خود کو ہیلدی اور اسپیشلی مینٹلی اینڈ ایموشنلی اسٹرانگ فیل کریں گی۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر الاٹ۔